بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے، اور اگر انسان نے کوئی نیکی کرنے کی نیت کی ہے لیکن نیکی کرتے ہوئے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، نیکی کرتے ہوئے جہاں اس نے نیکی کرنے کی نیت کی تھی اس کے علاوہ کہیں وہ کام ہو گیا، تو تب بھی اسے اجر ملتا ہے کیونکہ اس نے اچھی نیت کی تھی۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنی نیتوں کو اچھا بنانا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے آدمی کا تذکرہ کیا۔ اس آدمی نے ایک رات نیت کی کہ آج میں ضرور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ وہ شخص اپنا مال لے کر رات کو نکلتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں اسے نظر نہیں آتا ایک زانیہ عورت کو وہ اپنا مال دے کر آ جاتا ہے۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے صبح اس کو کسی نے مال دے دیا، باتیں مشہور ہوتی ہیں محلے میں کہ ایک زانیہ اور بدکارہ عورت کو کوئی مال دے کر چلا گیا۔ وہ پریشان ہوتا ہے کہیں میں نے اپنا مال جو ہے وہ غلط شخص کو نہ دے دیا ہو، یا ایسی میں نے شخص کو دے دیا ہے جس کو تو لگتا ہی نہیں ہے صدقہ۔ تو وہ پریشان ہوا، اس نے کہا کہ آج کی رات میں دوبارہ صدقہ کروں گا۔ پھر وہ صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، رات کو مال لیتا ہے۔ اب مال لے کر جاتا ہے تو رات کا اندھیرا اسے نظر نہیں آتا، وہ ایک غنی اور امیر شخص کو مال دے کر آ جاتا ہے، وہ لے لیتا ہے۔ صبح کے وقت پھر باتیں ہوتی ہیں محلے میں کہ آج تو بھائی غنی پر کسی نے صدقہ کر دیا، اس کو کوئی مال دے کر چلا گیا۔ تو وہ پھر پریشان ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس رات پھر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غنی کو صدقہ لگتا نہیں تھا، امیر شخص کو میں نے اس کو دے دیا۔ پھر وہ نیت کرتا ہے کہ آج رات پھر میں نکلوں گا، میں صدقہ کروں گا۔ تو وہ پھر نکلتا ہے صدقہ کرنے کے لیے۔ تو آج کی رات وہ ایک شخص چوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے ارادہ کر کے نکلا ہوتا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے۔ یہ اس کو دیکھتا ہے اندھیرے میں، اس کو پتہ نہیں چلتا کون ہے، تو یہ اس کو پیسے دے کر آ جاتا ہے۔ تو صبح پتہ چلتا ہے بھائی آج تو چور پر بھی صدقہ کر دیا گیا، چور کو کوئی پیسے دے گیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ شخص 3 راتیں اس نے یہ کام کیا، پریشان ہو گیا، اب میں کیا کروں، اور صدقہ کروں یا نہ کروں؟ اس کے خواب میں فرشتہ آتا ہے، آ کر اسے کہتا ہے پریشان نہ ہو، تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے، تیرا صدقہ ضائع نہیں ہوا، تو نے نیت اچھی کی تھی، تو نے کوشش کی، لیکن تو ایسے شخص کو نہیں دے سکا جو شخص اس کا ضرورت مند تھا، تو نے کسی اور کو دے دیا، تب بھی تیرا صدقہ ضائع نہیں ہوا، کیونکہ تیری نیت اچھی تھی، تو نے کوشش کی ہے صحیح کو ڈھونڈنے کی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک مسلسل تو نے کوشش کی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، تیرا صدقہ ضائع نہیں ہوا۔ تو نے جو صدقہ زانیہ عورت پر کیا تھا نا، تو نے بدکارہ عورت کو پیسے دے دیے تھے، شاید کہ تیرے پیسے دینے کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس طرح کا کام نہیں مجھے کرنا چاہیے، یہ جو میں غلط کام کر رہی ہوں اس کام سے مجھے رک جانا چاہیے۔ اور جو غنی کو تو نے پیسے دیے تھے نا، شاید کہ تیرے پیسے دینے کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مجھے بھی صدقہ کرنا چاہیے، لوگ دیکھو آدھی رات کو اٹھ کے رات کے اندھیرے میں خرچ کر رہے ہیں، تو اسے بھی یہ ترغیب ملے گی، اس سے وہ بھی صدقہ کرے گا۔ اور تیسرا جو شخص جس کو تو نے دیا ہے، جو چور تھا، شاید کہ وہ اپنی چوری سے رک جائے اور اپنے بیوی بچوں کو حلال رزق جا کر کھلائے اور کمانا شروع کر دے، تو تیرا صدقہ ضائع نہیں ہوا۔ تو میرے بھائی، جو بھی اللہ کے نام پر ہم سے مانگتا ہے اس کو ضرور دینا چاہیے اگر ہمارے پاس مال ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرو۔ تمہارے پاس مال زیادہ نہیں ہے، ایک کھجور ہے، اس کو آدھا کر کے وہ کسی کو دے دو۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، ما نقص صدقۃ من مال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا واللہ ما نقص صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا۔ ہم خرچ کریں، اللہ رب العالمین ہمیں بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی۔ تو اپنی نیتیں اچھی کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ خرچ کریں۔ قربانی پر جانور اس لیے نہ لے کر آئیں کہ میرا دوست وہ اتنا بڑا جانور لے کر آیا، اتنا مہنگا جانور لے کر آیا، میں اس سے مہنگا لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں تو آپ کو پتہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو، تیسرا کوئی شخص جانتا نہ ہو۔ کیا آتا ہے؟ وہ 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ 7 لوگ، ان میں سے ایک وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اتنا چھپا کر خرچ کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے کوئی ایک عمل ایسا بنانا ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہو اور کسی کو نہ پتہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صدقہ کرنے کی اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے صدقات اور اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔